بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتا دوں مجھے بالکل آواز نہیں آئی ایک اور دلشاد صاحب آپ کی صرف آواز آتی رہی بیچ میں ایک دو جملے بس، تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج ہی ابھی بلکہ کچھ دیر پہلے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اس میں پرائم منسٹر کی وہ کلپ دکھایا گیا تھا کہ میں جب بار بار کہہ رہا ہوں کہ اوپن الیکشن ہو ورنہ پھر بعد میں آپ ہی روئیں گے، یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں رلاؤں گا، ان کا ورنہ پھر بعد میں آپ ہی روئیں گے۔ تو آج جب یہ رو رہے ہیں تو ان کو دکھ نہیں ہو رہا اپنے ڈیسیجن کے اوپر کہ ایک آدمی آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اوپن کریں تاکہ کرپشن نہ ہو، لیکن جب آپ ہی کا بیٹا کھڑا ہو کے گیلانی صاحب کا لوگوں کو بتا رہا ہے ترکیب کہ کس طرح ووٹ ضائع کرنا ہے آپ نے اور اس کے بدلے آپ کو کتنے پیسے ملیں گے، تو اس پہ کون کہے گا کہ کس نے کس کا ووٹ ضائع کیا ہے یا کس نے کس سے پیسے لیے؟ کیونکہ سکھانے والے تو آپ ہیں، بتانے والے تو آپ ہیں، ووٹ خریدنے والے تو آپ ہیں۔ ہماری پارٹی میں الحمدللہ ابھی تک کوئی اس طرح کے کرپشن کے کیسز نہیں ہوئے۔ وہ چار لوگ جو گئے تھے گیلانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ بات چیت کرنے، وہ اپنا ایک پروگرام بنا کے گئے تھے، اتھارٹیز کو اپنے انہوں نے انفارم کیا ہوا تھا، اور وہ سب کچھ جو ریکارڈ کیا گیا اس پہ باقاعدگی سے نام لے رہے ہیں۔ یعنی جمیل اسٹنگ آپریشن تھا وہ؟ بالکل اسٹنگ آپریشن تھا، اور اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ بار بار نام لے رہے ہیں، کیپٹن جمیل، فہیم خان، اسلم خان، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز؟ اگر کوئی چھپ کے کام کر رہا ہو تو وہ اس طرح نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی اور پھر اس یہ کے آپ کی پارٹی نے اپوزیشن کو اور گیلانی صاحب کو پھنسانے ایکسپوز کے کیا ہے، لیے یہ اسٹنگ پھنسانے کے آپریشن لیے کیا؟ نہیں، ایکسپوز کیا ہے کہ یہ لوگ اندر سے کیا کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ وہی کر رہے ہیں جو کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگ تنگ آ جاتے ہیں کرپشن سے، کچھ لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ کا ملک ڈوبے جا رہا ہے، روزانہ کے حساب سے ڈوبے جا رہا ہے، کبھی قرضوں کے اس میں، کبھی کسی اور چیز میں، کبھی کسی اور چیز میں، کوئی صنعت ترقی نہیں کر رہی، کوئی آپ کی ساری موٹر ویز دیکھ لیں، آپ کی پی آئی اے دیکھ لیں، آپ کی اسٹیل، ہر چیز گروی رکھی ہوئی ہے کہ وہ پیسہ لے لے کے اپنی جیبوں میں ڈال کے باہر لے جا کے کس کس طرح استعمال ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے نہیں استعمال ہو رہا۔ تو اچھا، یہ ظاہر ہے ایک کہ بات تو لوگ ہوتے بتائیے، ہیں جو جی قانونی طور پہ ظاہر ہے جیت ہو گئی پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی، کیا یہ مطلب اخلاقاً بھی جیت ہو گئی کہ جو ووٹ ان کو اضافی طور پہ مل گئے، یا خاص طور پہ یہ ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن میں، تو یہ بھی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے؟ دیکھیں اس طرح کہ جیسے انہوں نے اپنے ووٹ ضائع کیے، ڈیفینیٹلی جان کے ضائع کیے ہیں ان کے لوگوں نے۔ آپ دیکھیں کہ اوپر نام گیلانی صاحب کا لکھا ہوا ہے، نیچے سجرانی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور بیچ میں اسٹیمپ لگی ہوئی، وہ تو بار بار ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یو وانٹڈ ٹو اسپوائل دیٹ ووٹ۔ پھر باقی لوگوں نے جس طرح کیا ہے، جب ایک چیز بتائی ہوئی ہے، آپ سینٹ میں آ رہے ہیں، آپ کوئی ننھے بچے نہیں ہیں، روٹی کو توتی نہیں کہتے، آپ کو کہا گیا ہے کہ ادھر نام لکھا ہے، ادھر اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے یا جو بھی اسٹیمپ لگانی ہے، وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، تو آپ کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا سا کام اگر نہیں ہوتا تو یو آر ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ یور پارٹی ٹھیک ہو آل گیا۔ دوز تھنگس۔ اچھا، تو یہ جو لوگ مرزا آفریدی صاحب کا یعنی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو فرق بہت ہی بڑھ گیا، ان کو 54 ووٹ ملے، اور پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے پاس تو 54 ووٹ نہیں تھے، تو یہ جو وہی ہوا ملے نا۔ کیا خریدے گئے یا کیا کیا؟ نہیں دیکھیں، وہی بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ وہ جو ووٹ وہاں پہ ان لوگوں نے ضائع کیے، یہاں پہ وہ ووٹ دے دیے ان کو، بس اتنی سی بات تھی۔ نہیں، لیکن پھر بھی وہ فرق وہی والا پڑتا ہے، نہیں فرق تو ہے، ایک دو زیادہ ہیں اس سے تو وہ وہاں پہ۔ زیادہ کیسے آ گئے اچانک؟ اب کوئی اس بوٹی کا ہے اس جڑی کا پڑک کے دیکھیں، آ گئی؟ ہم کیا بتائیں، ہم لوگ تو نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں، جب ہمارا پرائم منسٹر بار بار کہہ رہا ہے کہ اوپن کرواؤ، اوپن کرواؤ، اوپن کرواؤ، نہیں تو خود رو گے، تو اب روئیں پھر بیٹھ کے، ہمیں کیا پتا کس طرح لوگوں نے کیوں دیا ہے ووٹ، وہ ہمیں اگر دیا ہے تو یہ اچھا تو خام خواہ چلیں، کے الزام لگانے کی بات ہے، اور کیا اس ٹھیک کے ہو گیا۔ علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ویسے نا محترمہ، آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیے خود ہی دے دیے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر یہ مینج ہوئے اور اسی طرح کی کوئی کوشش کاوش، کوئی تھوڑے بہت پیسے، کوئی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں خاصے کھلے ہاتھوں اور دلوں کے جو ہے نا جی وہ قریب ہیں، تو پھر تو کوئی یعنی یہ بڑا زوردار قسم کا میچ ہو گیا۔ دیکھیں اب میں اس طرح آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں کس نے کیا کیا، ظاہر ہے اگر کسی نے خریدے بھی ہیں تو ایکسپوز تھوڑی ہی کیا، یا کسی نے ضائع کیے ہیں تو انہوں نے ایکسپوز تو نہیں کیا۔
اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے دیے ہیں ووٹ یا جنہوں نے ضائع کیے ہیں، وہ کون لوگ ہیں. اب ان کو چاہیے کہ جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس پہ کوئی سیریل نمبر دیں تاکہ اس سے پتہ تو چلے کہ کون کس کا ووٹ کہاں جا رہا ہے. جب وہ چیز پتہ چل جائے گی تو آٹومیٹکلی چیزیں سب کو سمجھ آ جائیں گی کہ کون لوگ ہیں جو بکے گئے ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر کے حساب سے ووٹ دیے ہیں. ہمارے یہاں ضمیر بھی بہت ماشاءاللہ جاگتا ہے ایسے موقعوں پہ. تو ہاں ہاں. اچھا یہ جو اس سے کوئی ٹیمپریچر کوئی کم ہوگا درجہ حرارت، یہ جو سیاسی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تو یہ کرنے والا، یا ایسا ہی رہے گا یا بڑھے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے تو میں پی ڈی ایم کا بتا دوں کہ ان کا جو اتحاد ہے وہ فوراً ہی آپ کو نظر آ گیا کہ طلال صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ اور غیر جانبدار رہو، تو اس پہ بلاول صاحب نے کہا کہ آپ یہ تنظیمی کام نہیں ہے، یہ بڑوں کا کام ہے. تو یہ اس طرح کی چیز آنی شروع ہو گئی فوراً فوراً. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ان کا ارادہ ہے کہ 26 مارچ سے یہ اپنا مارچ شروع کریں گے، تو دیکھیں کیا بنتا ہے اس کا. یہ اسی طرح کا مارچ ہوگا جیسے کہ ان کی جلسیاں ہوتی رہی ہیں، یا سچ مچ ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مدرسے کے بچے نہیں لے آتے تو میرے خیال میں یہ کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اپنے مدرسے کے بچے لے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں ہے کہ اسلام آباد کے پریمیسز کے ارد گرد ہی کوئی 13 مدرسے ہیں، تو وہاں سے اگر وہ بچے آ جاتے ہیں اور باقی بھی پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تو پھر اچھا خاصا بڑا ان کا مارچ ہو جائے گا. لیکن ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ آنا پسند کریں گے یا کچھ کریں گے. لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، اس بات کا بالکل ہم ہر وقت ہر لمحے اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس اچھا کے لیکن ساتھ اس کا ساتھ علاج نہیں کرتے آپ، صرف اعتراف کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں علاج اس وقت ہو جب آپ کے پاس پیسے ہوں، جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے جائے. آپ کو پتا ہے کہ تیل کی قیمت اگر دگنی بھی ہو جائے تو جتنی ان لوگوں نے چیزوں کی مہنگائی کی ہے وہ اتنی نہ ہو. لیکن چونکہ ہمارے یہاں مڈل مین جو ہے بہت ہی ایکسپرٹ ہیں وہ ان کاموں میں، کہ وہ جو کھیت سے چلتی ہے چیز یا کارخانے سے چلتی ہے اور شہر تک آتی ہے یا جو گاہک ہے اس تک پہنچتی ہے تو وہ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنی اس کی قیمتیں ہو جاتی ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہماری اس میں آپ دیکھیں سبزی وغیرہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مہنگی ہیں، ان کو اوپر بھی کوشش کی جا رہی ہے. اب چونکہ موسٹ پرابلی اب تھوڑا سا اطمینان ملے گا اس الیکشن کے بعد تو اس کی طرف زیادہ توجہ دی جا سکے گی اور چیزوں کو کم کیا جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. قمر تھرڈ ایئر صاحب کے میری اینڈ آواز پوچھ لیتے ہیں. محترمہ نصرت صاحبہ، یہ تو اب پی ٹی ایم جو ہے وہ جاری ہے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو وہ ان کے دلوں کے وزیر اعظم بھی ایک کی طرح جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بھی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی، یہ تو آپ مبارکباد بھی لے اور دے رہے ہیں اپوزیشن والے، تو پھر کیا بنے گا؟ اس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ بلی کو خواب میں آ گیا، آپ کو پتا ہے. خیر بہرحال یہ شبلی فراز کی بات کر رہے تھے، تو شبلی فراز صاحب نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، غلط باتیں وہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا تھا ہم ہر حربہ قانونی طور پہ ہر حربہ جو ہے اس کو آزمائیں گے، کیونکہ ابھی تک تو آپ لوگوں نے کیا جو کچھ بھی کیا. گیلانی صاحب کے بیٹے نے کس کس طرح لوگوں کو سکھایا بتایا کہ آپ نے اپنا ووٹ کیسے ضائع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بدلے آپ کو 10 کروڑ مل جائیں گے، ابھی بعد میں اور بھی مل جائیں گے، اور پروجیکٹس بھی مل جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر بار تو وہ چیزیں وہ بتا رہے تھے اور اس کو پورے پاکستان نے دیکھا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو انہوں نے طریقہ بتایا وہ انہی کے لوگوں نے سیکھ لیا ہو اور اس کے اوپر عمل کیا ہو. باقی یہ چاہتے ہیں کورٹ پہ جائیں گے تو جائیں، بالکل کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کورٹ اگر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے سینٹ کے انتخابات کو اور گیلانی صاحب کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ہمیں بالکل ذرا بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. ہم بہت آرام سے جا کے اپوزیشن میں بیٹھ اچھا جائیں گے. چونکہ پروگرام کا بالکل آخری مرحلہ ہے نا جی، جی لمحات ہیں جی بلکہ آخری، تو بالکل بالکل. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسی تجویز ہو جس سے جو اختلافات کی اختلاف رائے رہے لیکن یہ اوئے توئے ختم ہو کے تو مل جل کے جی کام کیا جائے، بالکل. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن؟ بالکل میں چاہتی ہوں سمجھتی بھی ہوں کہ دونوں طرف سے سویلائزڈ لینگویج استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ہی سینٹنس ایک ہی لفظ جب آپ غصے میں بات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ دوسرا ہوتا ہے، جب آپ آرام سے بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ دوسرا ہوتا ہے. تو میرے سارے پروگرام نکال کے دیکھیں، میں نے کبھی حکومت کوئی کسی آفر کرے گی، حکومت آفر کرے گی کچھ؟ تو
دیکھیں حکومت اگر آفر کرتی ہے نا تو یہ وہ FATF کی طرح وہ اپنے نیب کے سارے لے کے آ جاتے ہیں، جس میں سے 39 میں سے 34 جو ہیں یا 35 وہ ان کی NRO ہوتا ہے. اگر یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ واقعی نیگوسیشن کی جائے جیسی کہ وہاں پہ ہوتی رہتی ہے اسپیکر صاحب کے کمرے میں، لیکن باہر نکل کے پھر یہ پلٹ جاتے ہیں اس سے، کہ ایک دفعہ اس کے اوپر ٹکے ٹھیک ہو گیا تو جو بات ٹھیک ہو گیا، یعنی حکومت نے NRO کا نہیں کہا